الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، جمعہ کا دن ایمان والوں کے لیے ہفتہ واری عید ہے۔ جس طرح اللہ نے ایمان والوں کو سال میں 2 عیدیں عطا فرمائی ہے اور ان دونوں کا تعلق 2 اہم عبادت سے ہے۔ رمضان میں اللہ نے روزے کو فرض کیا، تراویح کو پسند فرمایا۔ جب اللہ کے بندے اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں، پورے رمضان روزہ رکھ کر تراویح پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں تو اللہ ان کو عید کا دن عطا فرماتے ہیں۔ خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے تمہیں نیکیوں کی توفیق دی اور تم نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اسی طرح دوسری عید کا تعلق بھی حج سے ہے۔ حج کا موقع اللہ اپنے بندوں اور بندیوں کو عطا فرماتے ہیں۔ وہ عرفات کے میدان میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کو دھلواتے ہیں، اپنی زندگی کو پاک و صاف کرتے ہیں۔ اور بقیہ ساری دنیا کے مسلمان بھی بقرعید میں ذی الحجہ کے 9 دنوں میں جن کو اللہ توفیق دیتے ہیں، روزہ رکھ کر خصوصی عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں اور خاص طور سے یوم عرفہ کا روزہ رکھ کر اپنے آپ کو حاجیوں کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اور پھر اس نیت سے کہ ہمارا سب کچھ اللہ کا ہے، ہمارا مال بھی اللہ کا ہے، ہماری جان بھی اللہ کی ہے۔ اللہ کے نام پر اپنے حلال و پاکیزہ مال سے جانور کو خرید کر اللہ کی رضا کے لیے اس کو قربان کرتے ہیں، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ آپ نے جانور کی قربانی مانگی ہے تو ہم آپ کا حکم پورا کرنے کے لیے جانور کی قربانی پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کبھی آپ نے ہماری قربانی مانگی تو آپ کی خوشی کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانیاں، میری ساری عبادتیں، حتیٰ کہ میری زندگی اور موت سب اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ میں تو اللہ کے لیے جیتا ہوں اور اللہ کے لیے مرتا ہوں۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ، ان دونوں کا اللہ کی یاد سے مضبوط رشتہ ہے، لیکن یہ مواقع تو سال گزرنے کے بعد آتے ہیں۔ ہر ہفتے اللہ نے ایک خوشی کا دن عطا فرمایا ہے، ہر ہفتہ ہم کو ایک عید عطا فرمائی جس کا نام ہے یوم الجمعہ۔ اللہ سے غافل بندے اور اللہ کو جاننے والے بندے میں جو فرق ہے، جو اللہ سے غافل ہے اس بیچارے کے پاس نہ آخرت کا کوئی تصور ہے، نہ آخرت کا حقیقی علم ہے۔ کچھ حضرات ایسے ہیں ان کو آخرت کا تصور تو ہے لیکن آخرت کا حقیقی علم نہیں ہے، وہ آخرت کو بھول چکے ہیں، دنیا سے دل لگا بیٹھے ہیں، وہ اپنی ساری خوشیاں دنیا میں تلاش کرتے ہیں اور یہ دنیا حقیقی خوشیوں کی جگہ نہیں ہے۔ انسان کی خوشی تو یہ ہے کہ اس کی تمنا پوری ہو جائے، اور اس دنیا میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس میں انسان کی تمنا کیا ہو، پوری ہو سکے۔ انسان کی تمنائیں بہت بڑی ہے، دنیا بہت چھوٹی ہے، انسان کی عمر بھی بہت چھوٹی ہے اور اس دنیا کے وسائل بھی بہت محدود ہیں۔ انسان کو اللہ نے بہت بڑی بڑی تمنائیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی حقیقت حضرات صحابہ کرام کو سمجھانی چاہیے۔ کمال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور امی ہے۔ امی کے معنی ہے ان پڑھ، جس نے کسی سے پڑھا لکھا نہ ہو۔ آپ جس قوم میں پیدا ہوئے وہ قوم امی تھی اور عربوں کو اپنے ان پڑھ ہونے پر فخر تھا۔ وہ کہتے تھے نحن امۃ امیون، ہم پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، ہم فیصلے قلم سے نہیں کرتے، تلوار سے کرتے ہیں۔ ایک عرب شاعر اپنی جہالت پر فخر کرتا ہے کہ خبردار کوئی ہم سے جہالت میں مقابلہ نہ کرے، دنیا میں ہم سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے۔ مطلب یہ تھا کہ کوئی ہمارے مقابلے میں نہ آئے، ہم سے جنگ نہ کرے، جھگڑا نہ کرے، ورنہ پھر کوئی امید نہیں کر سکتا ہم ایسا انجام کریں گے اس کا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کسی حقیقت کو بیان فرماتے ہیں، سمجھاتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ جس کا کوئی بڑے سے بڑا پروفیسر آپ کے اس انداز تفہیم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دنیا کتنی بڑی ہے، زندگی کتنی محدود ہے، اور انسانی تمنائیں کتنی بڑی ہے جو اس دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی۔ اتنی آسانی کے ساتھ حضرات صحابہ کرام کو یہ باتیں سمجھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک لمبی لائن کھینچی، پھر ایک کراس لائن کھینچی، پھر اس میں چاروں طرف سے لائن کھینچی، جس میں ہر طرح کی ایک لائن جس میں ہر طرح کی بیماریاں ہیں۔ کتنی آسانی سے آپ نے بدلا دیا۔ انسانی زندگی کے اندر اس کی تمنا پوری نہیں ہو سکتی۔ چلیے آپ سوچیں، آپ کی نظر میں دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان کون ہے، جس کو اپنی دولت کا حساب رکھنے کے لیے بھی پوری ایک ٹیم چاہیے جو اس کی دولت کا حساب رکھے؟ کچھ نام آ گئے ہوں گے ذہن میں، موقع ملے تو ان سے جا کر ملیے اور ان سے پوچھیے آپ بہت خوش نصیب آدمی ہیں، آپ کی تمنائیں تو پوری ہو گئی ہوں گی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے دل میں تمناؤں کے سلسلہ میں حسرتیں اس سے زیادہ ہے جتنی حسرتیں کسی غریب انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ جس کو جتنا بڑا سمجھا جاتا ہے اس کی تمنائیں بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ وہ کہے گا نہیں ابھی تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، اس دنیا کا سیٹ اپ ایسا ہی ہے، اس دنیا کو اس کے بنانے والے محدود بنایا ہے، ناقص بنایا ہے، ناتمام بنایا ہے۔ ساری دنیا کے حکمراں، ساری دنیا کے دولت مند، ساری دنیا کے تعلیم یافتہ، ساری دنیا کے دانشور عقل مند مل کر بھی اس دنیا کو کامل اور مکمل نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ اس کے خالق نے، دنیا کو پیدا کرنے والے نے دنیا کو نامکمل بنایا ہے۔ اور اسی لیے نامکمل بنایا ہے جب انسان کو اپنے خالق کی معرفت حاصل ہو جائے اور وہ یوں کہے اللہ میں بہت کم سمجھ ہوں، اب تک اس دنیا کو نہیں سمجھ سکا ہوں، اللہ آپ نے میری تمنائیں اتنی بڑی بنائی ہے اور جس دنیا میں مجھے پیدا کیا ہے وہ اتنی چھوٹی ہے، وہ اتنی ناقص ہے اور ناتمام ہے، تو اللہ کیا آپ نے یہ تمنائیں اس لیے بنائی ہے کہ میں حسرتیں لے کر چلا جاؤں اور یہ تمنائیں کبھی پوری نہ ہو؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، میں نے تمہاری یہ تمنائیں بنائی ہے پوری کرنے کے لیے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں تم اپنی زندگی ضائع نہ کرو۔ میں نے یہ دنیا ناقص اور ناتمام اس لیے بنایا تاکہ اس دنیا میں کوئی اپنی تمنائیں پوری کرنے کی کوشش کر کے اپنی زندگی برباد نہ کرے۔ میں نے تمہاری تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے جنت بنایا ہے۔ دنیا ناقص ہے، جنت کامل ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اللہ نے فرمایا آخرت خیر ہے، آخرت بہتر ہے، اس لیے کہ دنیا ناقص ہے، آخرت کامل ہے۔ دنیا محدود ہے، آخرت غیر محدود ہے دنیا کے مقابلے میں۔ اور یہ بات انسانوں کو پہلی بار نہیں بتلائی جا رہی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی بات ہر زمانے میں تمام انبیاء کے ذریعے بتلائی گئی ہے اور یہی بات پچھلی صحیفوں میں بتلائی گئی ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کی صحیفوں میں، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ابراہیم علیہ السلام کا نام کیوں لیا گیا؟ اس لیے کہ عرب بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، اسرائیل بھی ابراہیم کی اولاد ہے، تینوں قومیں ابراہیم علیہ السلام سے جڑی ہوئی ہے۔ اور پھر بعد میں موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا گیا خاص طور پر اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر یہود و نصارہ دونوں کا اتفاق نہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر دونوں کا اتفاق ہے۔ اور آج موسیٰ علیہ السلام سے اپنی نسبت جوڑنے والے دنیا میں اپنی تمنائیں پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ اربوں خربوں پتی بن سکتے ہیں لیکن ان کی تمنائیں نہیں پوری ہو سکتی۔ لوگ سمجھتے ہیں دولت آنے سے فقر کم ہوتا ہے۔ میرے دوستو، دولت آنے سے فقر بڑھتا ہے۔ اگر آخرت کا یقین دل میں نہ ہو تو جو جتنا بڑا دولت مند ہوتا ہے اتنا بڑا محتاج ہوتا ہے۔ دل تو مطمئن ہوتا ہے اللہ کی یاد سے، اللہ کی محبت سے، دل تو اس وقت مطمئن ہوتا ہے جب یقین ہوتا ہے نہیں یہ دنیا تو آخرت بنانے کے لیے ہے، اللہ کو خوش اور راضی کرنے کی جگہ ہے۔ اللہ نے جو کچھ عطا فرما دیا کرم ہے، احسان ہے، تو تمنائیں تو پوری ہوں گی جنت میں جانے کے بعد۔ جنت کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ
وہاں تمہاری جو کچھ خواہش ہوگی وہ سب کچھ تمہیں مل جائیں گی۔ اور چونکہ ہمیں اللہ نے بنایا ہے نا، دیکھیں ہمارے دلوں میں تمنائیں پیدا ہوتی ہے، جانوروں کے دل میں کوئی تمنا پیدا نہیں ہوتی، کل کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ زمین پر کل کا تصور رکھنے والی مخلوق صرف انسان ہے، اس لیے انسان کل کے لیے بچا کر رکھتا ہے۔ ایک بوڑھا دولت مند انسان کہیں سفر کر رہا تھا، کسی چور نے پکڑ لیا اور اس کی کھنپٹی پر ریوالور لگا کر کہا، سیٹھ صاحب جان دو گے کہ مال؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی جان لے لو، مال کو بڑھاپے کے لیے بچا رکھا ہے، کام آئے گا۔ ایمان کی محبت بھی دل میں اللہ ہی نے پیدا کی ہے۔ انسان بچا کر رکھتا ہے، جانور بچا کر نہیں رکھتا، اور جو جانور بچا کر رکھتے ہیں، ایسے جانور جو بچا کر رکھتے ہیں وہ فطری طور پر بچا کر رکھتے ہیں۔ جیسے آپ نے کمپیوٹر کو ایک پروگرام بنا کر دیا، وہ کرتا رہتا ہے، اسے معلوم نہیں رہتا میں کیا کر رہا ہوں۔ کمپیوٹر جانتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں۔ بنانے والے نے اسے ایک پروگرام دے دیا ہے لیکن اسے کچھ نہیں معلوم۔ لیکن انسان سمجھ بوجھ کر بچاتا ہے، یہ میرے بیٹے کے کام آئے گا، یہ میرے پوتے کے کام آئے گا، یہ میرے پوتی کے کام آئے گا، یہ میرے پوتے کے بیٹے کے کام آئے گا۔ یہ تمنائیں صرف انسان کی ہوتی ہے، اور اللہ نے جان بوجھ کر اتنی بڑی بڑی تمنائیں بنائی ہے جو دنیا میں پوری نہ ہو سکے، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ سمجھدار بندہ دنیا سے دل نہ لگائے، مجھ سے دل لگائے، آخرت کو نشانہ بنائے، دنیا کی زندگی کو اپنے لیے چانس سمجھے آخرت بنانے کا۔ جب انسان کی ساری تمنائیں جنت میں پوری ہو جائیں گی تو اسے حقیقی خوشی نصیب ہوگی۔ خوشی کہتے ہی اسی کو ہے کہ انسان کی تمنائیں پوری ہو جائے۔ ایک بچہ کی تمنا ہے مجھے چھوٹی سائیکل مل جائے، ابھی آگے کی تمنائیں اس نے سیکھی نہیں ہے، جانی نہیں ہے۔ جس دن اسے سائیکل مل جاتی ہے اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا ہے۔ کسی کی تمنا یہ ہے میرا چھوٹا سا اپنا ذاتی مکان بن جائے، وہ کرائے کے مکان سے اپنے خود کے گھر میں شفٹ ہو جاتا ہے تو اسے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ چاہے کرائے کا مکان زیادہ آرام دہ ہو، اس کے مقابلے میں اپنا مکان کم آرام دہ ہو، لیکن اسے خوشی ہوتی ہے مجھے اپنا مکان مل گیا، تمنائیں پوری ہوتی ہے، تب انسان کو خوشی ملتی ہے۔ دنیا میں ساری تمنائیں پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے انسان کو دنیا میں کامل خوشیاں نہیں مل سکتی۔ جن کو آخرت کا یقین نہیں ہوتا ہے وہ دنیا میں اپنی خوشیاں پوری کرنا چاہتے ہیں، اور چونکہ تمنائیں تو پوری ہوتی نہیں، اس لیے وہ اپنا غم غلط کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی ناچ و گانے میں مصروف ہو کر اپنا غم غلط کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی تمنائیں پوری نہیں ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے دل و دماغ پر جو غموں کا بوجھ ہے ذرا ہلکا ہو جائے۔ مومن کے دل و دماغ پر ایسا کوئی بوجھ نہیں ہوتا، اس لیے اسے غم غلط کرنے کی یعنی غم ختم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مومن کو تو یہ خوشی ہوتی ہے میں اپنے اللہ کا قرب پا رہا ہوں، اپنے اللہ کو راضی کر رہا ہوں، ابھی نہ صحیح لیکن جب اللہ جنت میں پہنچا دیں گے میری ساری تمنائیں پوری ہو جائیں گی۔ اس لیے وہ ہر وقت خوشی کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے، اور اسے جیسے ہی کوئی خاص موقع مل جاتا ہے وہ اپنے اس سفر کو اور تیز کرنا چاہتا ہے۔ جیسے آپ سفر کر رہے ہیں، ریڈ لائٹ جل گئی، جام لگ گیا، گاڑیوں کا ہجوم لگ گیا، آپ کو لمبا سفر کرنا ہے، اچانک آپ کو کھلا ہوا راستہ مل گیا تو کسی کو کچھ کہنا پڑتا ہے کہ گاڑی کی اسپیڈ خود بخود تیز ہو جاتی ہے۔ ایمان والے کے ہاں عید کا یہ تصور ہے، آج دفتر جانا ہے، کام پر جانا ہے، آج یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، گویا کاموں کا ہجوم ہے، کاموں کا ٹریفک ہے، جس میں آخرت کا جو سفر، منزل کا جو سفر ہے وہ سست رفتار ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کمی رہ گئی، یہ کمی رہ گئی، اللہ نے ایک دن مجھے فرصت عطا فرما دیا، تیز سفر کر لو، اپنے اللہ کو زیادہ راضی کر لو، مجھے جمعہ کا دن مل گیا ہے، میں کچھ تلاوت بھی زیادہ کر لوں، کچھ نوافل بھی زیادہ پڑھ لوں، اللہ صحیح توفیق دے تو میں صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لوں، نوافل بھی پڑھ لوں، اللہ توفیق دے تو میں رکوع اور سجدے کو لمبا کر لوں، کچھ دیر تک اللہ کو یاد کر لوں۔ یہ ہوتی ہے مومن کی عید۔ تو اللہ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں پورے دن
تو بہت مصروف رہتی ہے زندگی، بہت کام کرنے ہوتے ہیں، اور جن ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تم کام کرتے ہو وہ ضرورتیں بھی میں نے پوری کی ہے۔ میرے فضل سے، میری توفیق سے تم فرائض تو پورا کر لیتے ہو، لیکن جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے اس کو جمعہ کے دن پورا کرنے کی کوشش کرو۔ میں نے تمہارے دل کو اپنی محبت کے لیے بنایا ہے، یہ دل بنا ہی ہے محبت کے لیے۔ جیسے اللہ نے انسان کو ایک تقاضا دیا ہے جس کا نام ہے پیاس۔ پیاس لگی ہے تو بندہ کچھ تو پیے گا نا۔ اگر اسے دودھ نہ ملے تو جوس نہ ملے، صاف ستھرا پانی نہ ملے تو مجبوراً جو پانی ملے گا پیے گا، اس لیے کہ مجبوراً اسے اپنی پیاس بجھانی ہے۔ کچھ تو پیے گا، بھوک لگی ہے، اچھا کھانا نہ ملے تو کچھ تو کھائے گا، نمک روٹی کھائے گا، چٹنی روٹی کھائے گا، دال روٹی کھائے گا۔ اسی طرح دل کو اللہ نے محبت کے لیے بنایا ہے، کسی سے محبت تو کرے گا۔ اللہ نے اس دل کو بنایا ہے اپنی محبت کے لیے۔ اس دل کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، جب اللہ کی محبت مل جاتی ہے تو یہ دل اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جتنے اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ان سب سے محبت کرتا ہے۔ آپ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک۔ اللہ، میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں، مجھے اپنی محبت دے دیجئے، اور جتنے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں ان سب کی محبت بھی دے دیجئے۔ جب دل میں اللہ کی محبت آتی ہے تو اللہ کے چاہنے والوں کی محبت خود بخود آ جاتی ہے۔ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ بلا لے تو بندہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی طرف دوڑے، لپ کے اس کی چال سے لگے۔ اس کو اپنے اللہ سے بہت محبت ہے، بہت پیار ہے، یہ دوڑ کر جا رہا ہے، آہستہ نہیں جا رہا ہے۔ تو جمعہ کے دن جو عید کا دن ہے، اور عجیب بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والوں کے لیے جمعہ کا دن دنیا میں بھی عید کا دن ہے اور جنت میں بھی عید کا دن ہوگا۔ ایک جیسی نعمتوں میں بہت دنوں تک انسان کا دل نہیں لگتا، تو اصولاً جنت میں بھی نہیں لگنا چاہیے، لیکن انسان کا جنت چھوڑنے کا کبھی دل نہیں چاہے گا، اس لیے کہ جنت میں اللہ کا دیدار ہوا کرے گا، اور اللہ کا دیدار ایک جیسے نہیں ہوا کرے گا۔ اللہ کی شان ہر دن نرالی ہے، کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اللہ کی شان الگ ہے۔ جتنی بار دیدار ہوگا ہر بار کا مزہ الگ ہوگا، اور جنتیوں کو اللہ کے دیدار کا نشہ چھا جائے گا، اور اگلے دیدار کا ان کو انتظار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتیوں کو اللہ کا دیدار کرنے کا موقع ہر ہفتے کو ملا کرے گا۔ جیسے ہم لوگ یہاں اللہ کے فضل سے، توفیق سے جمعہ کی نماز کے لیے آئے ہیں، جنتی بھی اسی طرح جمع ہوا کریں گے اللہ کے دیدار کے لیے، اور وہاں کی ہماری ہر خواہش، ہر تمنا پوری ہوں گی۔ دنیا میں کبھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہمیں اپنی محبت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔